بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت العالمین سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین کرام و معزز طلبہ کرام، آج ہمارا سبق ہے نحو میر کا، اور آج نحو میر کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 11 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ مرکب کی بحث، مفرد کی بحث ہم نے پڑھ لی ہے، آج ہے اما مرکب، مل گیا اما مرکب، اما بہرحال۔ ترجمہ لکھ لو، پہلے ترجمہ لکھ لو۔ اما مرکب، بہرحال مرکب، لفظ باشد وہ لفظ ہے، بہرحال مرکب لفظ باشد وہ لفظ ہے از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد۔ جو دو وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زائد کلمات سے حاصل ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھ لو، یہ اس کی انہوں نے تعریف کر دی۔ اما مرکب، بڑا مرکب لفظ باشد وہ لفظ ہے کہ از کے میں نے کہ از میں نے سے تعریف خادم، اس کو کتاب سے دیکھو نا، کہ از دو کلمہ، کہ دو کلمہ سے، از میں نے سے، دو میں نے دو کلمہ، یا بیشتر میں نے زیادہ، جو دو یا دو سے زیادہ کلمہ سے حاصل شدہ باشد، حاصل ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، مفرد تھا کہ تنہا لفظ جو تنہا معنی رکھے، ایک مرکب یہ ہے جو دو سے شروع ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ یا کلمات پر مشتمل ہو، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مرکب ہے۔ اب اس میں با ایک لفظ ہے، اسم ایک لفظ ہے، لفظ اللہ لفظ ہے، الرحمن الرحیم سارا مل کر مرکب بن گیا۔ الحمدللہ یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین سارا مرکب ہے۔ اس میں کتنے کلمے آ گئے ہیں؟ دو لفظ ہوں گے، کم از کم دو کلمے ہوں گے، یا دو سے زیادہ کو حد نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم پڑھا رہے ہیں یا کوئی آدمی تقریر کرتا ہے، اس کا موضوع میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو چاہے ایک گھنٹہ بولتا رہے، کتنے کلمے وہ بولے گا، وہ سارا مرکب ہے، کم از کم دو، زیادہ کو حد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مرکب کا لفظی معنی، مفرد کا معنی تھا تنہا، اور مرکب کا معنی جو ہے کیا ہے؟ جوڑا گیا، ترکیب کیا گیا، مرکب۔ تو جوڑنے کے لیے کم از کم دو ہوں گے نا، ایک کو جوڑنا نہیں کہہ سکتے، ایک کے ساتھ ایک کو جوڑنا، ٹھیک ہے، اس لیے مرکب کم از کم دو سے شروع ہوگا، کم از کم دو کلمے اور زیادہ کوئی حد نہیں ہے۔ سمجھ اتنے بھی بولی جائے گا لفظ، وہ سارا مرکب جوڑ جائے، ٹھیک ہے۔ اب شیخ صاحب آئے ہیں، ہم ان سے پوچھیں بھی آپ کیوں لیٹ کیوں آئے ہیں؟ اب یہ شروع ہو رہے ہیں،
ٹھیک ہے، میں وہاں کام پر گیا تھا، پھر میں نے وہاں نماز پڑھی، اور جتنے یہ کلمے جوڑ دے جائیں گے وہ سارے مرکب، کسی دن میں لیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں مرکب بر دو گونا است. ترجمہ لکھ لو، مرکب بر دو گونا است. مرکب دو قسم پر ہے. ٹھیک ہے، مرکب بر میں نے پر، دو میں نے دو، گونا میں نے قسم. مرکب بر دو گونا است. مرکب دو قسم پر ہے، مفید و غیر مفید. مرکب مفید لکھو، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. ٹھیک ہے، مرکب کی دو قسمیں ہوگی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. نمبر ایک مرکب مفید. مفید آن است. ترجمہ لکھو، مفید وہ ہے، آن است، آن میں نے وہ، است میں نے ہے. مفید آن است. مرکب مفید وہ ہے کہ چون قائل بر آن سکوت کند، کہ جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموشی اختیار کرے، خاموش ہو. جب بات کرنے والا اس پر خاموشی اختیار کرے. سامع را خبر یا طلب منوشن، تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو. سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو. معلوم ہو، ہاں معلوم ہو، معلوم شادی. و آن را جملہ گوید، اور اس کو جملہ کہتے ہیں. و کلام نیز، اور کلام بھی. اب سمجھ لو اس کو، کتاب دیکھو. مرکب بر دو گونا، مرکب دو قسم پر ہے، مفید و غیر مفید. مفید اور غیر. مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مفید آن است. مفید وہ ہے، یعنی مرکب مفید وہ ہے کہ چوں، کہ میں نے کہ، چوں میں نے جب، چوں میں نے جب، قائل بات کہنے والا، قائل. ٹھیک ہے، بر آن، بر میں نے پر، آن میں نے اس، جب بات کرنے والا اس پر سکوت کند، سکوت میں نے خاموشی، کند میں نے کہے، اختیار کرے. جب بات کرنے والا اس پر خاموشی اختیار کرے. ٹھیک ہے، یعنی وہ مرکب بول کر بات کرنے والا خاموش ہو جائے. سامع را، سامع سننے والا، سامع سننے والا جس سے وہ بات کر رہا ہے. رامن کو، تو سننے والے کو خبریں، کوئی خبر یا طلبے. یہ جو بڑی جا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا معنی کوئی. ٹھیک ہے، کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم شد، معلوم ہو. وہ آ رہا، اور اس کو جملہ گوئن، جملہ گوئن کہتے ہیں. وہ کلام، اور کلام نیز میں بھی، اور کلام بھی. یعنی مرکب مفید کے جو ہے نا، اس کے دو نام اور بھی ہیں، جملہ اور کلام. اب مرکب مفید کیا ہے؟ اب میدہ دیکھو. ٹھیک ہے، کہ جب وہ بات کرتا ہے نا، کوئی جملہ مرکب بولتا ہے، اس سے کوئی خبر حاصل ہوتی ہے سننے والے کو. ٹھیک ہے، مثلا مرکب بولا، ٹھیک ہے، ہم نے شیخ صاحب سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ میں شہر سے آیا ہوں.
یہ ہمیں خبر معلوم ہو گئی، یہ مرکب مفید بولا ہے کہ یہ شہر سے آئے. ٹھیک ہے. علی صاحب سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں میڈیکل اسٹور سے آیا ہوں. کہ مرکب مفید ہے، یہ خبر والا ہے، یہ میڈیکل اسٹور سے آیا ہے. ٹھیک ہے. کہ مرکب مفید میں نے فائدہ مند. کیا فائدہ؟ خبر معلوم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. کیوں کہہ رہے میں کھانا، یا وہ کہے میں نماز پڑھ رہا تھا، یہ مرکب بولا، اس میں خبر معلوم ہو گئی نماز پڑھ رہا تھا، میں کھانا کھا رہا تھا. یہ سارے مرکب مفید ہیں جس سے سننے والے کو خبر معلوم ہو. ٹھیک ہے. یا تو خبر معلوم ہوگی یا طلب. طلب کیا ہے؟ کہ میں علی شن سے کہوں پانی لے کے آؤ. یہ مرکب میں نے بولا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ استاد محترم پانی کی طلب کر رہے ہیں. مٹھائی لے کے آؤ. ٹھیک ہے. تو یہ مرکب طلب معلوم ہو. چائے لے کے آؤ، پراٹھا لے کے آؤ، کوئی بھی چیز طلب ہو جس میں. ٹھیک ہے. تو مرکب مفید ہے. کوئی خبر معلوم ہو اس مرکب سے یا کوئی طلب معلوم ہو. طلب کا فائدہ ہے یا خبر کا فائدہ ہے، تو اسے کہتے ہیں مرکب مفید. اور اسی کا نام ہے جملہ. جملہ اور کلام، جملہ کی طریق بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. جملہ وہ مرکب مفید ہے کہ جب بات کرنے والا اس پر خاموشی اختیار کرے تو سننے والے کو خبر یا کوئی طلب معلوم ہو. اور کلام کی یہی طریقہ ہے. بھی کلام کسے کہتے ہیں کہ جب بات کرنے والا اس پر خاموشی اختیار کرے تو سننے والے کو طلب کوئی خبر معلوم ہو. تو تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، مرکب مفید، جملہ، کلام. آگے جو کتاب میں آئے گا نا بار بار لفظ، وہ جملے کا آئے گا یا کلام کا ہے. مرکب مفید کا کام ہی آگے گفتگو ہوگی. تو اس لیے یاد رکھنا ہے کہ جملہ بھی یہی اسی کا نام ہے اور کلام بھی اسی کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور جو قرآن پاک، ٹھیک ہے، ہم الحمدللہ رب العالمین، یہ مرکب مفید ہے. ٹھیک ہے. اس سے ہمیں خبر معلوم ہو رہی ہے کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے، جو عالمین کا مالک ہے. دو خبریں معلوم ہوئی کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ایک خبر، اور تمام جہانوں کا وہ مالک ہے، دوسری خبر. الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے، بہت مہربان. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، اور خبر. ٹھیک ہے. یہ جہاں یہ ان مرکبوں، ان جملوں میں، اس کلام اللہ میں خبریں ہیں. آگے اہدی نہ ہمیں ہدایت عطا فرما، یہ طلب ہے. طلب یہ بھی جملہ ہے، کلام ہے. اسے اللہ سے ہم ہدایت طلب کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. جملے میں یا خبر ہوگی یا طلب ہوگی. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک جو ہے وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے. اس میں جملے ہیں، سارے جملے ہی ہیں، خبریں ہیں، پچھلی امتوں کی خبریں ہیں، قیامت کی خبریں ہیں. قیامت کو کیا ہونا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہ پہاڑ جو ہے یہ دھمکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے. یہ خبر ہے، وہ مستقبلی خبر ہے. ٹھیک ہے. ماضی کی خبریں بھی قرآن پاک میں ہیں، مستقبلی خبریں ہیں. تو حضور ہمارے قرآن پاک کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. لہٰذا آپ ماضی خبریں بھی جاننے والے ہیں، تو مستقبل جاننے والے ہیں. تو قرآن اس پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جملہ جو ہوتا ہے اس میں خبر ہوتی ہے یا طلب ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھا کہ جملہ کیا ہے، کلام. آگے بس جملہ بر دو قسم ہے. ترجمہ لکھو. جب ہم نے یہ پڑھ لیا
یہ جو جملہ ہے کلام ہے اس میں یہ خبر ہوتی ہے یہ طلب ہوتی ہے. کہتے ہیں لہذا جملہ دو قسم پر ہے. دیکھو بس لہذا جملہ بر دو قسم ہے. جملہ دو قسم پر ہے. یہ بار بار لفظ آ رہا ہے بر. اس کا بس لہذا ہاں بس میں نے لہذا جملہ دو قسم پر ہے. خبریہ و انشائیہ. کیا لفظ ہے؟ خبریہ اور انشائیہ. ٹھیک ہے. جب ہم جملے کی ترتیب پر غور کریں گے نا تو یا تو خبر معلوم ہوگی یا طلب. جس میں خبر ہوگی جملہ خبریہ، اس میں طلب ہوگی جملہ انشائیہ. لہذا جملہ دو قسم پر ہے. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. سمجھ آ گئی نا؟ اور ترتیب سے دو قسمیں نکل آئیں کہ یا اس میں خبر ہوگی جملے میں یا طلب ہوگی. خبر ہو تو خبریہ، طلب ہو تو انشائیہ. آگے ہر کی ایک کی تعریف بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فصل بداں کے ترجمہ لکھ لو پہلے. بداں کے تو جان. بداں میں تو جان کے جملہ خبریہ آنست وہ ہے. تو جان کے جملہ خبریہ وہ ہے. تو جان کہ جملہ خبریہ وہ ہے. کہ قائلش کہ تسی پڑھو گے ترجمے کرو فے ہونے. ٹھیک ہے. کہ قائلش را با صدق و کذب صفت تمام کرد. جملہ خبریہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف کیا جا سکے. جھوٹ کے ساتھ متصف میم تا سواد فا. کہ اس کے کہنے والے کو جھوٹ اور سچ کے ساتھ متصف کیا جا سکے. متصف کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو لکھ لو نا تو میں تشریح کرنی. ٹھیک لکھ لیا سر. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس کے جو وہ جملہ بولے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. متصف کا معنی یہ ہے کہ سچ کی صفت سے اس کو موصوف کر سکے یا جھوٹ کے ساتھ موصوف کر سکے. کیونکہ خبر جو ہے نا وہ دو قسم کی ہوگی. فیک نیوز سچی خبر یا جھوٹی خبر. ٹھیک ہے. خبر کا تعلق ہے جملہ خبریہ اور جس میں کوئی خبر معلوم ہو تو خبر جو ہے وہ دو طرح کی ہے، سچی ہے جھوٹی ہے. آج آپ کو بتاتے ہیں کہ سچ کی تعریف کیا ہے، جھوٹ کسے کہتے ہیں. اگر جو خبر ہے وہ واقعے کے مطابق ہے تو وہ سچ ہے. اگر خبر واقعے کے مطابق ہے تو وہ سچ ہے. ہاں. یعنی اگر شیخ صاحب واقعی شہر سے آئے ہیں، خبر تو ہمیں معلوم ہوگی بھی شہر سے آئے ہیں، انہوں نے کہا میں شہر سے آیا ہوں. اگر واقعی شہر سے آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سچ ہے. اگر خبر واقعے کے مطابق ہو تو سچ ہے، اور اگر خبر واقعے کے مطابق نہ ہو، واقعے کے خلاف ہو تو جھوٹ ہے. تو جو یہ رزلٹ ہے نا، رزلٹ خبر کا، اس کے لحاظ سے اس نے تعریف کی ہے
کہ اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکے. حالانکہ جملہ خبری جس میں وہ خبر ہو، جملہ خبری ہے، لیکن وہ خبر کا آگے جو ہے رزلٹ ہوتا ہے کہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے. تو اس نے اس کا جو انجام رزلٹ ہے نا اس کو لیا تعریف میں، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. متصف ہونا یہی ہے کہ سچ کے ساتھ اس کو موصوف کرنا، جھوٹ کے ساتھ موصوف کرنا، کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں وہ جملہ خبری ہے. جیسے آگے آ رہا ہے مثلا ہم کہیں گے زید قائم، زید کھڑا ہے. اگر تو واقعی وہ کھڑا ہے تو کہنے والا سچا ہے، اگر وہ نہیں کھڑا تو وہ جھوٹا ہے. لیکن دونوں اعتبار سے ہے جملہ خبریہ. خبر تو ہے نا، خبر تو ہے، چاہے جھوٹا سچ، تو خبر دونوں طرح کی ہوتی ہے. جملہ خبری ہے. ہاں، اس میں وہ خبر ہو، ٹھیک ہے. اور خبر کے آگے کیا ہوتا ہے تو وہ سچی یا جھوٹی ہے. اس کو اس نے تعریف میں لے لیا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے. اور اکیلے ہو زید زید زید، تو کوئی خبر ہے وہ زید زید، چاہے عمر عمر کوئی خبر نہیں ہے. آگے وہ لگائے کہ خبر تب بھی ہے. زید قائم، زید کھڑا، زید عالم، زید عالم ہے. زید صالح، زید نیک ہے. زید کاتب، زید لکھنے والا ہے. زید قالم، زید پڑھنے والا ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی خبر اس میں ہوگی تو تب وہ جملہ خبری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو خبر ہوتی ہے، جو خبر دینے والا ہے تو وہ خبر سچی دے سکتا ہے اور جھوٹی فیک بھی دے سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں فیک نیوز کا خاص کر سوشل میڈیا پر دور دورہ ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ متصف کر سکے. ٹھیک ہے. دیکھو نا، قائلش جملہ کا ترجمہ دیکھ لو، سمجھ لو. بداں کے بداں میں نے تو جان کہ جملہ خبری آنست، آ میں نے وہ، ٹھیک. آ میں نے کہتا ہے وہ، آنست وہ ہے کہ قائلش، قائل میں نے کہنا بنا، اش میں نے، ٹھیک ہے، اس، یہ بھی اس وہ کا معنی میں قائلش کہ اس کے کہنے والے کو، ٹھیک ہے، اس کے کہنے ہاں، والا والے. قائل میں نے کہنے والا، اش میں نے اس کا، کس کا، جملے کا، اس جملے کے کہنے والے. را میں نے کو، با صدق، با میں نے ساتھ، صدق میں نے سچ، واؤ میں نے اور، کسے میں نے جھوٹ، کہ جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ صفت، موصوف، متصف، تواں کرد کیا جا سکے. ٹھیک ہے. وہ عام بر دو نو است، ترجمہ لکھو. اور وہ یعنی جملہ خبریہ، اور وہ دو قسم پر ہے. جملہ خبریہ دو قسم پر ہے. واو میں نے اور، آ میں نے وہ، بر میں نے پر، دو میں دو. کتاب تو نہیں دیکھ رہے آپ، اگے وہ دیکھتا ہو. تو آ بر دو نو است، آ وہ، بر میں نے پر، دو دو، نو قسم است ہے. اور وہ دو قسم پر ہے. کون؟ جملہ خبریہ. یعنی جملہ خبریہ کے دو اب شروع ہو گئی تقسیم. پہلے تعریف کر دی ہے، اب تقسیم شروع. جملہ خبریہ دو قسم پر. اول، پہلی قسم. اول میں نے پہلی قسم، پہلا یا پہلی. آگے جز اولش اسم باشد، پہلی قسم وہ جو
اس کی پہلی جز اسم ہو. پہلی کیا ہے ریپیٹ کرے سر. پہلی قسم وہ جو اس کی پہلی جز اسم ہو. پہلی جز اسم ہو. اسم ہے. ٹھیک ہے, جملہ ہوگا نا شروع الفاظ ہی ہونے جملے میں. اگر اس کی پہلی جز اسم ہے, پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے اسم کی تعریف اچھی طرح میں نے بیان کر دی. آرا جملہ اسمیہ گوئن, اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. ترجمہ لکھ لو رسمی ہونا. اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. چوں جیسے زید عالم, زید عالم لکھو جیسے زید عالم, یعنی زید دناست. عالم کا ترجمہ کیا کہ دنا فارسی میں, یعنی زید عالم ہے, جاننے والا ہے. اردو میں معنی کرتے ہیں عالم کا جاننے والا, اور فارسی میں دنا. جیسے زید دناس زید جاننے والا ہے, عالم ہے. ہاں است میں نے ہے. شاہ است حسین, ہاں شاہ است حسین, شاہ میں نے بادشاہ ہے. شاہ است حسین, بادشاہ ہے حسین. بادشاہ است, شاہ میں نے بادشاہ, سردار, پیشوا, اس میں است آتا ہے. تو وہ حضور خواجہ 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 غریب نواز رحمۃ اللہ کا یہ شعر ہے. حضور امام السادات سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. است میں نے ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو سمجھ لیں, وہ باہر نکلے سبق شروع ہونا. اب یہ کہتے ہیں کہ جملہ خبریہ, ٹھیک ہے, عام بر دو نوست, وہ دو قسم پر ہے. پہلا جملہ اسمیہ, جس کی پہلی جز اسم ہو. اول میں نے پہلی, عام میں نے وہ, کہ میں نے جو, جز اولش, جز میں نے جز, اول میں نے پہلی, اش میں نے اس کی, جس کی پہلی جز اسم باشد ہو, جس کی پہلی جز اسم ہو. وہ آرا, وہ میں نے, اور آ میں نے اس کو, اس, را میں نے کو, اس کو جملہ اسمیہ, جملہ اسمیہ گوجن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جملے کی اگر پہلے جز اسم ہے تو اس کا نام جملہ اسمیہ. آسان سی تعریف ہے کہ جس جملے کی پہلی جز اسم ہے وہ اسمیہ. زید, ہاں ہاں, جیسے زید عالم, اب دو جزیں ہیں, پہلی کون سی زید اور دوسری عالم. زید کیا اسم ہے, فعل نہیں ہے, حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کہیں عمر, ٹھیک ہے, عالم, ٹھیک ہے, اور بھی جتنے نام لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بکر عالم, تو پہلی اسم ہے. اتنے بھی یہ ہمارے نام اسماء ہی ہے نا, اسم ہی ہے نا. تو اگر جملے کی پہلی جز, جیسے آپ کہہ لیں الحمد للہ, الحمد مبتدا ہے, پہلے جو جملہ ہے نا الحمد للہ, تمام خوبی تمام تعریفیں اللہ کے لیے, جملہ ہے پورا. ایک خبر معلوم ہو گئی ہے, ابھی ہم نے جملے کی تعریف پڑھی ہے, اس میں خبر معلوم ہو گئی معلوم. الحمد للہ جملہ خبریہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی پہلی جز کیا ہے, اسم حمد, اسم اس سے مصدر ہے تعریف کرنا. ٹھیک ہے, جملے کی جو پہلی جز ہے اگر وہ اسم ہے تو جملہ اسمی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی مزید تشریح کرتے ہیں. یہ تو ہوگا بات جملہ اسمیہ ہو گیا.
پہلی جز اس کی اسم ہے زید عالم. اب یہ دونوں اسم ہے، زید بھی اسم ہے، عالم اس میں فاعل ہے، اس میں فائل ہے. جاننے والا، کاتب لکھنے والا، قانون پڑھنے والا، دونوں اسم ہے. ٹھیک ہے، لیکن جملہ اسم کا خاص تعلق ہے پہلی جز کے ساتھ، وہ اسم ہونا چاہیے، وہ اسم ہے جملہ اسمی. اب اس کی مزید وہ بحث کرتے ہیں. اب اس میں دیکھو تعریف بیان کی ہے، زید، جو مثال دی ہے، زید عالم، زید عالم ہے، علم والا ہے. اب زید جو ہے نا اس کی طرف نسبت کی گئی ہے علم کی، کہ زید علم والا ہے. زید صالح، زید نیکی والا ہے. اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ جو نا زید یہ مسند الیہ ہے، مسند مسند علیہ. یعنی اس کی طرف نسبت کی گئی ہے. اور عالم یہ مسند ہے، اس کی نسبت کی گئی ہے. مسند جس کی نسبت کی جائے، اور مسند الیہ جس کی طرف کی جائے. ٹھیک ہے، تو لہذا ترجمے سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ علم کی نسبت زید کی طرف ہے، کہ زید علم والا، علم کی اسناد ہے. زید کاتب، زید لکھنے والا ہے، لکھنے کی نسبت زید کی طرف ہے. تو زید ہو جائے گا مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور جو ساتھ خبر لگی ہے عالم، کاتب وغیرہ، وہ ہوگا مسند، اس کی نسبت کی گئی ہے. سمجھا؟ تو لہذا کہتے ہیں کہ جز اولش، ترجمہ لکھو، جز اولش اس کی پہلی جز، یعنی جملہ اسمیہ کی پہلی جز، مسند الیہ است، مسند الیہ ہے. است میں نے ہے، ہاں، جز اولش، جز میں جز، اولش اول میں پہلی، اش میں اس کی، جز اولش اس کی پہلی جز مسند الیہ است، مسند الیہ ہے. اس کی پہلی جز یعنی جملہ اسمیہ کی پہلی جز مسند الیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے سمجھا دیا کہ کس اعتبار سے کہا گیا ہے، کیونکہ اس کی طرف خبر کی نسبت کی گئی جو بعد میں آنے والی خبر ہے. الف لام یہ ہے. اب اور آگے کہتے ہیں، اب زید عالم میں زید جو ہے نا اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. الحمدللہ میں جملے کی ابتدا الحمد سے ہو رہی ہے. ایسی ہے نا؟ تو لہذا اس اعتبار سے کہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں مبتدا. ابتدا. وہ اسم جس سے ابتدا کی گئی ہے. جملے اسمے کی پہلی جز کو اسم کے مسند کہتے ہیں. وآرا مبتدا گوید، ترجمہ لکھو، اور اس کو مبتدا کہتے ہیں. یعنی ہر اعتبار سے نا نام رکھے گئے ہیں، نسبت کی گئی ہے اس اعتبار سے مسند ہے. پہلا جز اسم ہے، اس کا جملہ اسمیہ. اب اس سے ابتدا کی گئی ہے، اس اعتبار سے اس کا نام ہے مبتدا. مبتدا کتاب نہیں لے گیا ہے، کتاب کے پہیے ہوئے تھے، آسانی ہو جائے. وآرا اور اس کو مبتدا کہتے ہیں. وہ میں نے، اور آ میں نے اس، وہ را میں نے کو، اس کو مبتدا گوید کہتے ہیں. یہ تو ہو گیا جملہ اسمیہ کی پہلی جز. ٹھیک ہے، اس سے مسند ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں. وہ جزو دوم مسند است، جزو دوم، ترجمہ لکھو، اور اس کی دوسری جز
جملہ اسمیہ کی دوسری عالم کاتب یہ دوسری ہے نا، زید پہلی جز ہے اور عالم دوسری ہے، اور اس کی دوسری جز ہے مسند است، مسند ہے، اس کا نام ہے مسند۔ لفظ ہے دوم، کیا لفظ ہے؟ دوم، ہمارے کہتے ہیں دوم دوم سوم، ایسے نہیں ہے، دوم اس کی دوسری جز مسند ہے۔ کتاب دیکھی جاؤ نا ادھر سے لکھی ہوئی ہے سامنے میں جزو دوم، سین تے است بنے گا، ست نہیں بنے گا۔ یہ اگر الف ہے تو است، ہاں جی اور ملا کے پڑھا نا مسند دست تو حمزہ گر گیا، الف گر گیا۔ مسند علیہ است آپ نے ایسے پڑھا نا، تو علیہ ہے اور ساتھ سین تے ہے۔ تو استی پڑھنے میں آتا ہے عام طور پر، ہم الہ ہست آئے گا ویسے تو نا، الف گرا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، ہم مسند الہ است، ٹھیک ہے، اصل میں ہے است لفظ الف ہے، لیکن یہاں الف ترجمہ کلام میں انہوں نے گرا دیا ہے، اور عربی والا کہہ رہا جیسے الرحمن کا حمزہ الف گرا ہوا ہے حمزہ، رحیم کا بسم اللہ میں، مسند الہ است، وہ آرا مبتلا کو، اس کو مبتلا کہتے ہیں، وہ جزو دوم، اور دوسری جز، جز میں جز، دوم میں نے دوسری، مسند مسند است ہے، اور اس کی دوسری جز کس کی؟ جملہ اسمیہ کی، یعنی عالم مسند ہے، وہ آرا خبر گویند ہے، ترجمہ، اور اس کو خبر کہتے ہیں۔ یہ خبر ہے نا کہ زید علم والا ہے، زید کاتب، زید لکھنے والا ہے، تو یہ خبر ہے، تو اس کا نام ہے خبر۔ وہ آرا، وہ میں نے، اور آ میں نے، اس را میں نے، کو، اس کو خبر، خبر گوید میں نے کہتے ہیں، اور اس کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ میں ادھر دیکھیں، اب جملہ اسمیہ میں اس کی جو جز پہلی ہے تو اسم ہوگی، ایک اس کو کہتے ہیں مسند الیہ، ایک اس کو کہتے ہیں مبتدا، اور دوسری جز جو ہے تو وہ ہوگی مسند، اور اس سے کہتے ہیں خبر۔ سارا جملہ اسمیہ کی تشریح ہو گئی ہے۔ جملہ اسمیہ جس کی پہلی جز اسم ہو، اور اس کی پہلی جز کو مسند ہے، اور دوسری کو مسند، اور پہلے کو مبتدا اور دوسری کو خبر کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک مختصر سا تعارف کرا دیا جملہ اسمیہ کا۔ دوسری قسم دوم، جملہ فعلیہ، اور جملہ خبر کی دو قسمیں تھیں، جملہ اسمیہ اور یہ دوسرا جملہ فعلیہ۔ دیکھو جملہ فعلیہ دوم، دوسری قسم، مجھے کہا نا جملہ اسمیہ دو قسم پر ہے، ایک جو ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ یہ بھی آسان ہے، عام کے جز اولش فعل باشد، وہ ہے جس کی پہلی جز فعل ہو، فعل ہو، ہاں آسان ہے۔ اگر پہلے جز اسم ہو تو اسمیہ، فعل ہو تو ہاں۔ دوسری قسم جملہ فعلیہ، وہ جو اس کی پہلی جز فعل ہو، وہ جو اس کی پہلی جز فعل ہو۔ یہ ترجمہ میں کرا رہا ہوں آپ کو فارسی عبارت کے لحاظ سے، آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں ترجمہ۔ جملہ فعلیہ وہ ہے جس کی پہلی جز فعل ہو، وہ آرا جملہ فعلیہ گویند، اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ چوں جیسے دورابا زیدن، دورابا زیدن، اور لکھا ہے بزد زید، کیا لکھا ہے؟ بزد زید، زید نے مارا، یعنی بزد میں نے مارا،
زید مارا زید نے، ایسے کہہ لو لفظی ترجمہ مارا زید نے، اور با محاورہ زید نے مارا، زد میں نے مارا، مارا زدن مارنا، زد ماضی ہے مارا. ٹھیک ہے. اب دیکھ لو یہ جملہ ہے ضرب زید، زید نے مارا، ہمیں خبر معلوم ہوئی کہ زید نے مارا ہے، ہوئی نا معلوم. اب جملہ خبریہ ہو گیا. اب اس کا ایک اسمیہ فعلیہ، تو یہ کون سا ہے؟ اور اس کی پہلی جو ضربہ ہے، ضربہ اسم ہے نہیں، فعل ہے، فیل ہے. ضربہ فعل ہے. فعل ہے. تو لہٰذا جس کی پہلی جو فعل ہو اسے کا جملہ فعلی ہے. لہٰذا ضرب زید یہ جملہ فعلی ہے. قام زید زید کھڑا ہوا، جملہ فعلی ہے. جملہ فعلی ہے، پہلے جو کام ہے. ٹھیک ہے. اور بھی مثالیں لے لو. ذهب زید زید گیا. ٹھیک ہے. نام زید زید سویا. ناصرہ زید زید نے مدد کی. سامیہ زید زید نے سنا. جہاں پہلی جو فعل آئے گی وہ جملہ فعلی ہے، فعلی ہے. اور پہلی جو اسم آئے گی جملہ اسمی ہے. ٹھیک ہے. دیکھو دوسری قسم آنکھیں، میں نے وہ کہ میں نے کہ کتاب دیکھو ساتھ. دوسری قسم جملہ فعلی ہے. آنکھیں وہ جو اولش جز اولش اس کی پہلی جز میں جز اولش میں نے اس کی پہلی، جس کی پہلی جز فعل باشد، فعل ہو، باشد میں نے ہو. تو را اور اس کو میں نے وہ، را میں نے کو، اس کو جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ گوجد میں نے کہتے ہیں، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. چون جیسے ضرب زید بزد زید زید نے مارا. اب ضرب زید میں پہلی ضرب فعل ہے، لہٰذا یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے. اب آگے اس کی مزید تشریح کرتے ہیں. جز اولش مسند است. اب کیا ہے؟ جملہ فعلیہ کی پہلی جز مسند ہے. ضرب فعل، کیونکہ مارا زید نے، یہ مارنے کی نسبت زید کی طرف ہے. مسند نسبت کی گئی، زید مسند ہے جس کی طرف کی گئی ہے. تو یہاں ضرب کیا ہے؟ مسند، یہ فعل ہے، کیونکہ فعل کبھی مسند لے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. فعل ہمیشہ مسند ہی ہوتا ہے. ہاں، مسند لے صرف اسم ہوتا ہے. تینوں قسموں میں اسم فعل حرف، تینوں میں اسم جو ہے وہ مسند بھی ہوتا ہے اور مسند لے بھی ہوتا ہے، لیکن فعل صرف مسند ہوتا ہے، اور حرف جو ہے وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کی پہلی جز یعنی فعل مسند ہے. وہ آرا فعل گوجند، اس میں کہا تھا نا کہ اس کو کہتے ہیں مبتدا، لیکن اس میں کیا کہا ہے؟ وہ آرا فعل گوئند، اور اس کو فعل کہتے ہیں کیونکہ فعل ہی ہے وہ. ٹھیک ہے. آگے سمجھ. وہ جز دوم، اور دوسری جز مسند الیہ است. مسند الیہ ہے جملہ فعلیہ کی دوسری جز مسند الیہ ہے. زید دئی ضرب زید، مارا زید نے، مارنے کی نسبت کی گئی ہے، وہ مسند بن گیا. اب زید کی طرف کی گئی ہے اور زید مسند ہے. ہاں اسم ہے، اس سے مسند ہو سکتا ہے جس کی طرف نسبت کی گئی. ٹھیک ہے. ضرب بکرن، جی ضرب کیا ہے؟ فخرن، جو بھی نام لکھ دیا جائے تو وہ بن جائے گا مسند لے. وہ آرا فائل گوئند، اور اس کو فائل کہتے ہیں. لکھو ترجمہ. دوسری جز جو ہے وہ کیا ہے؟ مسند لے ہے، اور اس کو فائل کہتے ہیں. اس میں کیا تھا؟ جملہ اسمیہ میں خبر کہتے ہیں دوسری کو، یہاں دوسری جز کو فائل کہتے ہیں. اور دوسری جز مسند علیہ، دوسری جز مسند الیہ ہے، ہے، اس کو فائل کہتے ہیں.
فائل کہتے ہیں. ضربہ زید میں ضربہ فعل زید اس کا فاعل. اس کی ترکیب یہ ہے. ٹھیک ہے. ضربہ زید ضربہ فعل اور زید اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے ملے گا جملہ فعلی خبری ہے. اس کی ترکیب ہی ایسے ہوتی ہے. یہ بھی ایک اس میں فن ہے ترکیب کریں. ترکیب اس کی ایسے کریں گے. ضربہ زید ضربہ صیغہ واحد مذکر غائب از فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب. لکھو ذرا زید. اب ضربہ زید کی ترکیب. یہ بھی سوال آتے ہیں. ٹھیک ہے. ضربہ صیغہ واحد مذکر غائب صیغہ واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب از فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب از فعل ماضی فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضربہ یضرب. ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضربہ یضرب. زید اس کا فاعل ضربہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. لکھ نہیں لیتے جملہ. زید فاعل ہاں زید اس کا فاعل. اس کا فاعل ہاں. ضربہ فعل اپنے فاعل سے مل کر ضربہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ ترکیب ہوتی ہے. یہ بھی سوال آتا ہے. مثلا سوال آئے گا ضربہ زید کی ترکیب کریں اپنی وضاحت کریں. ایسے کرنی ہے کہ ضربہ کون سا صیغہ ہے کون سا فعل ہے ثلاثی ہے رباعی ہے تین حرفی تین حرفی ضربہ تین حرفی ثلاثی مجرد ہے تینوں اصلی ہیں. ہفت اقسام سے کیا ہے صحیح ہے محمود ہے کیا ہے صحیح ہے. باب کون سا ہے ضرب یضرب ہے. اب آگے زید اس کا فاعل ہے. اسی طرح وہ اوپر گزرا ہے زید عالم. وہ بھی اس لکھو زید عالم کی ترکیب. یہ آپ کو ساتھ ہے میں چلانا ہے ترکیب کرنی ہے. زید مبتدا مبتدا ہے نا. عالم صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل. عالم صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل. ہوا ضمیر ہوا ہا واو ہوا ضمیر اس کا فاعل. اس کا فاعل. وہ اصل میں ضمیر ہے. عالم جاننے والا کون
اس میں ضمیر ہے وہ کون؟ زید مرجع ہے، ٹھیک ہے. ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اپنے فاعل سے مل آگے لفظ لکھتے ہیں شبہ جملہ، شین بے با شبہ جملہ، شین بے اے شبہ 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 جملہ جیسے اسمیہ ہو شبہ کر، ہوتا ہے، شبہ جملہ جملہ اسمیہ ہو کر اسمیہ ہو کر خبر، خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر، زیادہ مبتدا اپنی خبر عالمون سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. خبر مبتدا مبتدا اپنی خبر سے مل کر اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب یہ دونوں کی میں ترکیب بتا رہا ہوں، جملہ اسمیہ کی بھی اور جملہ فعلیہ کی بھی، ٹھیک ہے. یہ ترکیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح مثلا الحمدللہ، الحمد مبتدا، للہ لام حرف جار، اسم جلال مجرور، جار بل مجرور سے مل کر ظرف مستقر مختصم، ٹھیک ہے. تو یہ مختصر یہ مستقر سے مل کر خبر ہوئی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے. تو یہ ترکیب ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو ویسے تو وہ شرح میں عامل اسی کی کتاب ترکیب کی ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں گے نا اس کا حاشیہ، اس میں ترکیب لکھی ہوتی ہے. یہ بھی آپ نے حاشیہ بھی اسی لیے میں نے لگایا ہے، اردو اور ترکیب دیکھنی آپ نے. تو ابھی سے اگر ترکیب شروع کر دیں گے نا آپ کرنی، اس میں سوال آنا ہے اس کی سال، ٹھیک ہے. تو 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے، تو ترکیب پھر بندے کو کرنی آئی تھی آہستہ آہستہ. تو یہی لفظ بابا آنے جو میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں میں نے ترکیب کرا دی لگے یہاں شروع کر دیں، ٹھیک ہے. اب پریشان ہونا آ جائے گا آہستہ آہستہ. آگے بدا کے مسند حکم است. اب ہم نے پڑھا پیچھے مسند جملہ اسمیہ خبریہ میں دوسرا جز مسند ہے عالم، اور جملہ فعلیہ میں پہلا جز فعل مسند ہے. اب کہتے ہیں مسند بدا کے تو جان، بدا میں تو جان کہ میں نے کہ مسند حکم است، ایک حکم ہے، ایک حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جاننے والا، یہ ایک حکم ہے نا، یہ طرح کا حکم ہے جو لگایا. زید جاننے والا ہے، زید لکھنے والا ہے، ایک طرح کا حکم جو ہے وہ اس پہ لگایا جا رہا ہے. تو مسند کہتے حکم ہوتا ہے. وہ مسند الیہ، اور مسند الیہ آنچے وہ چیز ہے، میں نے وہ چے میں نے چیز، وہ چیز ہے برو، اصل میں بر او ہے، بر میں نے پر، او میں نے وہ چیز ہے جس پر حکم کنند، حکم کریں، حکم لگایا جائے. مسند ایک حکم ہے، اور مسند وہ چیز ہے جس پر حکم لگایا جائے. جیسے زید مسند ہے اور عالم مسند ہے. اب یہ عالم ایک حکم ہے جو زید پر لگایا جا رہا ہے کہ زید جاننے والا ہے، زید لکھنے والا ہے. دوسری مثال میں زید نے مارا، ٹھیک ہے، زید سویا،
زید ٹھیک ہے کھڑا ہوا، زید نے پانی پیا، زید نے لکھا، مگر زید گیا، تو اس پہ حکم لگایا جاتا ہے. تو مسند ایک حکم ہوتا ہے جو مسند پر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. زید ایک انسان ہے، اب اس نے حکم لگایا کہ وہ کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ سویا ہے، وہ چلا گیا ہے. یہ سارے مسند ہیں اور ایک قسم کے حکم ہے، خبریں ہے قسم کی. تو کہتے ہیں مسند ایک حکم ہوتا ہے اور مسند ہے وہ جس پر حکم لگایا جائے. ٹھیک ہے. اب آخر میں وہ وہی بیان کرتے ہیں اسم و اسم، اور اسم جو ہے مسند و مسند لہ توانند بود. اسم جو ہے مسند اور مسند لہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور فعل اور جو فعل ہے مسند باشد وہ صرف مسند ہوتا ہے، مسند لہ نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا. و مسند الیہ لا توانند بود، مسند لہ نہیں ہو سکتا. فعل مسند ہوتا ہے، مسند لہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. وہ حرف نہ مسند باشد، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند لے ہوتا ہے. نہ مسند. یہ ترجمہ لکھ لو. اب بتا کہ وہ تو جان کہ مسند ایک حکم ہے، تو جان کہ مسند حکم ہے. مسند حکم ہے. ہاں ایک حکم ہے. ہاں حکم ہے. اور مسند الیہ وہ چیز ہے جس پر حکم کرتے ہیں، حکم لگاتے ہیں. اور مسند لے وہ چیز ہے وہ چیز ہے جس پر حکم لگاتے ہیں. حکم لگاتے ہیں. حکم قرآن میں کرتے ہیں، مانا لگانا ہی ہے نا، اسلائی کا حکم لگانا. لگانا ایسا لفظی مانا قرآن میں نے کرتے ہیں لیکن لگاتے ہیں. لگاتے ہیں. اور اسم مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے، اور اسم مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے. اور اسم مسند اور مسند علیہ ہو سکتا ہے. ہاں. ہو سکتا ہے. اور فعل مسند ہوتا ہے، اور فعل مسند ہوتا ہے اور مسند الیہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ. اور حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ نہ ہی مسند. مسند علیہ. یہاں تک جو ترجمہ ہو گیا ہے، تو اس کو آپ نے گھر جا کے کتاب سے میچ کر کے پڑھنا ہے تاکہ ترجمہ بھی آئے. ٹھیک ہے. تو یہ آسان ہی ہے، مشکل کوئی نہیں ہے. اب جو ہم نے آخر میں پڑھا ہے کہ اسم جو ہے مسند و مسند الیہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہی ہے بلکہ، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ. نہیں ہوتا. اور حرف جو ہے نہ مسند نہ مسند. اب اسم جو ہے نا، میں نے پہلے ہی بیان کی، اسم سمون سے بنا ہے. سمون کا معنی بلندی، بلند ہونا. تو اسم بلند ہونا، تو اس میں مناسبت کیا ہے کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اسم کا معنی تو بلند ہونا. یہ تھوڑی ہے بھارت میں اسم جو ہے اونچے اوپر ہوتا ہے، فعل نیچے ہوتا ہے، حرف نیچے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. بارہ تو کٹھی لکھی ہوتی نا. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین کٹھا ہی لکھا ہے نا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اسم کے بلند ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اسم جو ہے یہ مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے اور حرف کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ مسند نہ مسند الیہ. اس لحاظ سے اسم جو ہے وہ فعل سے بھی بلند ہے اور حرف سے ہی بلند ہے، اس لیے اسم کو اسم کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، اسم سمعون سے بنا ہے، بتایا تھا میں نے، سمعون نے قلم اٹھانے کی واو کو شروع میں لے آئے اسم، ٹھیک ہے، سمعون سے وسمون بن گیا، پھر واو کو بدلا حمزہ سے اسمون بن گیا. تو یہ مناسبت یہ بیان کر دی کہ اسم جو ہے اپنے دونوں قسیمین سے جو ہے وہ بلند ہوتا ہے مسند الیہ ہونے کے لحاظ سے، مسند اس لحاظ سے اسم کو اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.